خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इल्म की दौलत से मालामाल फरमाए। अब मैं हमारे मदरसा दावतुल हक के उस्ताद मोहतरम कारी मोहसिन साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और कुरान पाक की तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجلا ومن
يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. پڑھو کلمہ محمد کا، محمد نام لے لے کر. کرو اسلام کو زندہ، محمد نام لے لے کر. عمر فاروق نے کیسے مٹایا کفر ظلمت کو. عمر فاروق نے کیسے مٹایا کفر ظلمت کو. جگایا دین احمد کو، محمد نام لے لے کر. جگایا دین احمد کو، محمد نام لے لے کر. خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا دنیا سے کیا لایا. خدا جب مجھ
گا بتا دنیا سے کیا لایا تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا تو کس کی امت ہے خدا جب مجھ سے پوچھے گا بتا تو کس کی امت ہے تو کہہ دوں گا نبی اپنے محمد نام لے لے کر تو کہہ دوں گا نبی اپنے محمد نام لے لے کر میرے ماتھے پہ سجدے کا نشاں تو دیکھ لے رضوان میرے ماتھے پہ سجدے کا نشاں تو دیکھ لے رضوان میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں کہ میں اپنے جنتی ہونے کی یہ پہچان لایا ہوں مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ایک کرتا ہوں مسلمانوں کی خدمت میں گزارش ایک کرتا ہوں کرو تم دین کو روشن محمد نام لے لے کر کرو تم دین کو روشن محمد نام لے لے کر پڑھو کلمہ محمد کا محمد نام لے لے کر کرو اسلام کو زندہ محمد نام لے لے کر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایک دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا. تو سب سے پہلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں ہمارے حضرت والا مفتی عباس صاحب دامت برکاتہم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت فارغ کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور اس کے بعد میں ہمارے جو مقرر حضرات جو قاری اسامہ صاحب دامت برکاتہم کا بھی شکر گزار ہوں. اہل دائی ہمارے ذاکر بھائی بوڑھا کی طرف سے اور اہل اکلرا کی طرف سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہمارے لیے قبول فرمائے. درود شریف. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے. میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغے مدینہ دکھا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے. کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. کربلا میں حسین ابن حیدر، کربلا میں حسین ابن حیدر حق سے فرمایا خون میں نہا کر. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. تاج شاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حبشی. میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا. بے حیا چاہے جتنی سزا دے. لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے
थे नबी को, लेके तलवार फारूक करते, लेके तलवार फारूक करते, कत्ल करने चले थे नबी को। पास पहुंचे तो की अर्ज रोकर, पास पहुंचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दो। पास पहुंचे तो की अर्ज रोकर, मेरे महबूब कलमा पढ़ा दो। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। प्यार से जिंदगी देने वाले, मुझको प्यारे नबी से मिला दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिसाल लहु व ला मिस्ल लहु व ला मुईन लहु व ला मुशीर लहु व ला वज़ीर लहु। ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن
الحامدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ربع الليل فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه. صحابہ کرام کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کا چوتھا حصہ باقی تھا بیدار کیا کہ اٹھو، زندگی کے لمحے لمحے کو غنیمت جانو، اللہ کا ذکر کرو. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے. اتنا میٹھا شیریں قرآن پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابی بن کعب سے قرآن سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. ابی بن کعب تلاوت کر رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑی تو خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابی بن کعب پڑھو. کہا میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، آپ تو صاحب قرآن ہے، اللہ نے یہ دولت آپ پہ اتاری ہے، سارا قرآن اللہ نے آپ پر اتارا، میں آپ کے ہوتے ہوئے کیسے قرآن پڑھ سکتا ہوں. کہا ابی بن کعب پڑھو، مجھے حکم ملا ہے. رمز شناس سے فوراً سمجھ گئے. پوچھا اسمانی اللہ، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ کہا نام سماک اللہ، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے میرے محبوب. جاؤ مسجد میں جا کر ابی بن کعب کا قرآن سنو، میں خدا ہو کر عرش پہ اس کا قرآن سنتا ہوں. اتنا میٹھا قرآن پڑھتے تھے جن کی تلاوت سننے کی فرمائش عرش سے آیا کرتی تھی. یہی ابی بن کعب جب اللہ کے نبی نے رات کا چوتھا حصہ صحابہ کو بیدار کیا تو پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی ذات پر کتنا درود پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت، جتنی آپ کی مرضی. کہا میں دن کا چوتھا حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھوں گے اور زیادہ نفع ہوگا. تو ابی بن کعب فرمانے لگے فثلثین، 2 ثلث آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور زیادہ پڑھوں گے تو اور زیادہ نفع ہوگا. تو ابی بن کعب فرماتے قلت، میں نے کہا النصف، دین کا آدھا حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھوں گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإن زدت فهو خير لك، اور زیادہ پڑھوں گے اور زیادہ نفع ہوگا. تو ابی بن کعب فرماتے ہیں تو سارا وقت آپ کی ذات پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابی بن کعب بشارت بھی سنتے جاؤ، آج کے بعد کبھی غم کی پرچھائی بھی تمہارے پاس نہیں آئے گی. یہ ایسی دولت ہے. سارے حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ اس عقیدت سے کل قیامت والے خطرناک دین میں نہ اولاد کام آئیں گی نہ دولت کام آئیں گی، میری تمہاری بخشش کے لیے صرف میرے آقا کی شفاعت کام آئیں گی. ایک دفعہ بلند آواز میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود پیش کرے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. تمام تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسل مالک اکابر امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرا جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام طلبہ عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बुजुर्गान मोहतरम, कुरान करीम की आयत करीम आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ मिला। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला मेरी जुबान पे कलिमतुल हक जारी फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबाए किराम की जमात एक ऐसी अजीम जमात गुजरी है, एक ऐसा तबका, एक ऐसा गिरोह गुजरा है कि जिनका जिक्र खैर अर्श पे हुआ, जिनका जिक्र खैर आसमानों पे हुआ। खुद अल्लाह ताला, अल्लाह जल्ल शानहू को इस जमात से इतना प्यार था, तौरेत में इनका जिक्र था, इंजील में इनका जिक्र था, जबूर में इनका जिक्र था, और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जा बजा सहाबाए कराम रिजवानुल्लाही ताला अलैहि मजमाइन का जिक्र खैर फरमाया। अरे सारी बातें एक तरफ रहने दीजिए, सहाबा की शान के मुताल्लिक क्या यही एक बात कम थोड़ी थी कि हजारों दफा सहाबाए किराम ने काली कमली वाले का दीदार किया, जिन्होंने जिब्राइल अमीन को आते जाते देखा, जिन्होंने हुजूर का हजारों दफा वाज सुना, हजारों दफा हुजूर की लिसाने नुबुव्वत से कुरान सुना। अरे कुर्बान जाऊं सहाबाए किराम के मुकद्दर पर, अजान बिलाल दे, नमाज काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाए। और हर हर सहाबी ने कमाल कर दिया, इशारों में जान दे दी। एक सहाबी थे हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, शादी हुई पहली रात है, बीवी के पहलू में सोए हुए है, और इधर अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है इंफिरू फी सबीलिल्लाह, आओ मैदान जिहाद में आओ। कुफर लदन दनाता हुआ आ गया, कुफर इस्लाम का मुकाबला करने आ गया। रे ओ मुसलमानों, कुफर का मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। गुसल का प्रोग्राम था, अभी गए नहीं थे। दूसरी दफा अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है, जब कानों में आवाज पड़ी इंफिरू फी सबीलिल्लाह, हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना गुसल का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और फिर नंगी तलवार लेकर मैदान में कूद पड़े। आज मुसलमानों 5-5 दफा जगह जगह से अजान की आवाज आती है, हम मस्जिद में नहीं आते। अगर किसी का अदालत में मुकदमा चल रहा हो, हाजिरी की नोटिस आ जाए कि भाई फुला तारीख को तुम्हें हाजिर होना है, वो कहता है मैं हाजिर नहीं होता। अगर डीवाईएसपी बुलाए थाने में, अगर किसी का नोटिस चले और अदालत मुकदमा चले, हाजिरी की तारीख आ जाए, वो कहता है नहीं मैं नहीं आता। आज की अदालतें इश्तिहारी मुजरिम करार देकर गोली मार देती है। मेरा रब दिन में 5 मरतबा बुलाता है, आज की नस्ल मस्जिद में नहीं आती, क्या ये इश्तिहारी मुजरिम नहीं बने? साहबा का ईमान कैसा था? एक एक कुरान की आयत पर, नबी के एक एक इशारों पर सारा प्रोग्राम कैंसल हो जाता था। जब जाने लगे, वो घरवाली वो भी बड़ी ईमान की पक्की थी, वो कहने लगी भाई किधर को जा रहे हो? अभी शादी करके दुल्हन बना करके लाए हो, मेरी तरफ देखो तो सही। हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, जो चेहरा एक दफा काली कमली वाले की तरफ हो गया वो अब तेरी तरफ नहीं हो सकता। वो भी बड़ी पक्की थी ईमान की, वो आड़े आ गई, कहा अच्छा जितना शौक से जा रहा है वापस आने का इरादा न करना। जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है ना, उसी नबी का मैंने भी कलमा पढ़ रखा है। कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा मेरी भी तमन्ना है, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की हसरत है, मेरे दिल का शौक है। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह पाक जल्ले शानू सारी औरतों को आवाज दे दे करके बुलाएंगे। मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की चाहत है, जब मेरी बारी आए मुझे इस नाम से बुलाया जाए, पहली रात की शहीद की बेवा को बुलाओ। हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु गए, मैदान में कूद पड़े। इतने जख्म आए, इतने जख्म। उलमाए किराम ने लिखा है, नाश मुबारक पहचानी नहीं जाती, उंगलियों के पोरवों से पहचाना गया। जब खेमों में उठा उठा के सहाबा की लाश मुबारक लाई गई, हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश नहीं मिल रही। सहाबा किराम ने फरमाया या रसूल अल्लाह, हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु की लाश नहीं मिल रही। तो अल्लाह के नबी फरमाने लगे, इन्नी अरा मा ला तरा, जो मैं देखता हूँ वो तुम नहीं देखते। हंजला जोश में गुस्ले जनाबत करना भूल गए, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, मैं देखता हूँ नूरी फरिश्ते हंजला को गुस्ल दे रहे। हाय हाय,
ایک ایک اشاروں پہ جان قربان کر دی. آج کی نسل نہ نبی کی مانتی ہے، نہ قرآن کی مانتی ہے، نہ خدا کی مانتی ہے. ہر وقت دنیا داری مزاج میں ایسی رچی بسی ہے، ہر وقت خواب میں بنگلے خواب میں ملتے ہیں. چاہے سود کا مال ہو، چاہے حرام کا مال ہو، چاہے رشوت کا مال ہو، چاہے لوٹ کا ہو، چوری کا ہو، ڈکیتی کا مال ہو، بس ہمارے دامن میں پیسے آنے چاہیے، پیسے. ارے وہ کیسے لوگ تھے؟ ایک جنگ جو کی ہے نا صحابہ کرام نے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے، پرانے کپڑوں کے چھتڑے باندھ کے رکھے ہیں. بھوک اتنی، پیاس اتنی، کھانا تو کیا، وردی اور ہتھیار تو کا پانی کی بوند بھی نہیں ملتی تھی. ابھی وہ بات یاد آئی، ابھی ذاکر بھائی کے گھر کھانے بیٹھا تھا، اتنا لمبا دسترخوان، انتخاب مشکل ہو جائے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. اتنا بے شمار کھانا پکایا ذاکر بھائی نے. صحابہ کا حال کیسا تھا مسلمانوں؟ بھوک کی وجہ سے دھڑا دھڑ بے ہوش ہو کر زمین پر گر رہے، ایک بوند پانی کی نہیں ملتی تھی. خدا کی قسم کسی ایک صحابی کے بارے میں ایسا نہیں آیا کہ جس نے بھوک کی وجہ سے، دکھوں کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے دین چھوڑ دیا. اسلام سے غداری کی ہو، قرآن سے غداری کی ہو. کیا بلال نے کلمے سے غداری کی تھی؟ کلمے کی عظمت پوچھنی ہو جاؤ بلال سے پوچھ کے آؤ. کیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمے سے غداری کی تھی؟ ارے ابو جہل نے برچھا مارا، جسم کے پرخچے اڑا دیے، کلمے سے بے وفائی نہیں کی. کھانا نہیں ملتا تھا، پاؤں میں جوتی نہیں، پیٹ میں روٹی نہیں. جو کھجور کا دانا ہوتا تھا سحری میں وہی چوس کے روزہ رکھتے ہیں، وہی کھجور کا دانا چوس کے روزہ افطار کرتے. کہیں دفعہ درختوں کے پتے بھی نہ ملے. ارے ہاں، آج کی نسل ہوتی ایسا میدان ہوتا اور جنگ ہوتی، واہ جی واہ، انتظام تو کیا نہیں، یہاں لا کے پھنسوا دیا. پہلے سوچنا چاہیے تھا. ارے آج کی نسل ہوتی تو نبی کو بھی نہ چھوڑتی، ہزاروں اعتراض کرتی. کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہمیں؟ سوچنا چاہیے تھا. خدا کی قسم ایک صحابی کوئی مائے کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی نے نبی کو اشارہ بھی کیا ہو. ان کی حالت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. اذ جاؤکم من فوقکم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار. اللہ کا قرآن کہتا ہے، پھر خدا گواہی دیتا ہے، میں دیکھتا تھا تمہارے ساتھ حلق میں اٹک گئے. پیاس اتنی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، پانی نہیں، راشن نہیں، روٹی نہیں، آٹا نہیں، درختوں کے پتے بھی نہ ملے. وبلغت القلوب الحناجر. اللہ کا قرآن کہتا ہے ارے تمہارے ساتھ حلق میں اٹک گئے. یہ میرا خدا گواہی دیتا ہے، ایسی حالت میں بھی تم نے مجھ خدا کا گلا نہ کیا، مجھ خدا کا شکوہ نہ کیا، میرے نبی کا گلا نہ کیا، میرے نبی کے سامنے شکایت نہ کی، میرے نبی کے اعتراض نہ کیا، میرے نبی کے خلاف زبان نہ چلائی. ایسی حالت میں بھی تم نے صرف یہی کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. ایسی حالت میں بھی صحابہ کی زبان سے ایک ہی رٹتی، ہمارا خدا سچا، نبی سچا، قرآن سچا. تنگی اتنی ہے، فاقہ اتنا ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، تلواریں چل رہی ہے، لہو بہ رہا ہے، چاروں طرف کافر کھڑے ہیں. کہ کوئی برچھا لے کے کھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں چھرا ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، پیٹ میں روٹی نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، عربستان کی چلچلاتی دھوپ ہے. صحابہ کرام زمین پہ بیٹھ کر اپنے پاؤں کے نیچے تلوے میں ہاتھ پھیر رہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے شہادت کے انتظار میں کھڑے ہیں، آخری دم ہے، جان نکل رہی ہے، زبان سے ایک ہی نغمہ ہے صدق اللہ ورسول. ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا.
آج کی نسل دیکھو، موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا. ہمارے یہاں اکریلا گاؤں میں اگر رات میں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی کہے بھائی مرتے وقت پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا، تو صبح کو اٹھ کے سارے لوگ کہیں گے لو قہر ٹوٹ پڑا، ظلم کر دیا. بیچارہ بندہ پانی مانگتا تھا، پیاسا دنیا سے چلا گیا، پانی تو دینا تھا. اگر کسی کو بے لباس پیوندے خاک کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، تو سارے لوگ تماشا بناتے، قہر ٹوٹ پڑا، بغیر ننگا دفن کر دیا، بغیر لباس کے. کفن تو ڈالنا تھا، چادر تو اڑانی تھی. کوئی پیاسا چلا جائے تو ظلم ہو گیا، کوئی بے لباس چلا جائے تو قہر ٹوٹ پڑا. ارے کتنے لوگ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے، کبھی کسی نے کوئی فکر کی؟ ماں مر رہی ہے، کلمہ نہیں نکلتا. باپ مر رہا ہے، کلمہ نہیں نکلتا. ہمشیرہ دنیا سے رخصت ہو رہی ہے، کلمہ منہ سے نہیں نکلتا. سارا دن آوارگی میں عیاشی میں گزر جاتا ہے. موسیقی چل رہی ہے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن، فتنہ آ گیا، نوجوان نسل کا بیڑا غرق ہو گیا. گانے بجانے، یہ موسیقی سے تو میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے، خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں، بانسری بجنے کی آواز آئی. حضور نے پیاری پیاری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی. جب کافی آگے چلے گئے، مشکا شریف کی روایت ہے، حضرت انس سے پوچھا کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ اب بھی آ رہی ہے. حالانکہ خود انگلی نکال کر سن کر محسوس کر سکتے تھے. طریقہ دیکھو، اتنی نفرت کا اظہار فرمایا. 3 دفعہ پوچھا، جب چوتھی دفعہ حضرت انس نے فرمایا یا رسول اللہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو ہمارے نبی نے پیاری پیاری انگلیاں کانوں سے نکالی. فرمایا انس، قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئیں گی. اب تو الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گھر گھر سے نہیں جیب جیب سے آ رہی ہے. یہاں سورہ فاتحہ چل رہی ہے، پیچھے فاحشہ عورت کا گانا بجتا ہے. میرے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ موسیقی مسجد میں آ جائیں گی. کہ اس دور سے ہم نہیں گزر رہے. یہ نسل کیا آ کے قبر پہ آ کے قرآن پڑھیں گی؟ یہ نسل کہاں کو نسل یہ قبر پہ آ کے دعا مانگیں گی؟ تم نے ان کے ہاتھ میں بڑا موبائل تھما دیا ہے، فرصت کہاں سے ملیں گی؟ نہ کلمے کی عظمت ہے، نہ نبی کا سچا عشق ہے، نہ ایمان کی کوئی حقیقت ہے، نہ توحید کی کوئی حقیقت ہے، نہ کوئی مٹھاس ہے، نہ کوئی شوز و گداز ہے. یہ تو قیامت کا دن ہوگا، جب اعمال کی پیشی ہوں گی رب کے سامنے، جب حاضری ہوگی، وزن ہوگا محشر پر، جب پل صراط سے گزرنے کی باری آئیں گی، تب پتا چلے گا کہ آج تک پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا. روئیں گے سارے، پچھتائیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَالْمُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. لوگ اپنا اپنا نامہ اعمال ہاتھوں میں لیے ہوئے پکڑے کھڑے رہیں گے، آواز لگائیں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا، وطن بھی دوسرا تھا، ملک بھی دوسرا تھا، حکومت بھی دوسرے کی تھی، مجھے تو پتا نہ تھا. یہ میرے اعمال کا لکھنے والا آج تک میرے ساتھ کون تھا؟ آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. او ظالم، تو ہر وقت مجھے بلاتا رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم، جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا میں نے ایک دن بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑا. تو نے مجھے رات کو یاد نہ کیا، دن کو یاد نہ کیا، کاروبار میں یاد نہ کیا، تجارت میں یاد نہ کیا، کھیتی باڑی میں یاد نہ کیا، شادی بیاہ میں یاد نہ کیا، عیش و عشرت میں تو نے مجھے یاد نہ کیا، لوگوں کا رشوت کا مال بٹورتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، پادر پر کھڑا ہو کر لوگوں کی ماں بہنوں کو تاڑتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا.
میرے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے تو نے مجھے یاد نہ کیا، جوانی میں یاد نہ کیا، بڑھاپے میں یاد نہ کیا، او ظالم تو نے مجھے ہر وقت بلایا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بلایا۔ ہائے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھاتی کو چیر کر بایاں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے کے راستے سے اللہ نام عمل پکڑائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ پھر آواز آئے گی اقرأ کتابک، پڑھ، خود فیصلہ کر، تو دوزخی ہے جنتی ہے۔ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی ہے نسل، تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود اور سٹا، حکومت کے نام پر فرانیت، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوے کھیلنا، ماں باپ کے گریبان چاک کرنا، علماء کی توہین کرنا، قرآن کی بے حرمتی کرنا، زنا، بدمعاشی، آوارگی، عیاشی۔ کون سا گناہ ایسا اس دور میں کافر کرتا ہے مسلمان نہیں کرتا؟ میرے نبی نے فرمایا انس قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں کہ گھر گھر سے گانے بجانے کی آواز آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں اتارتے وقت اگر اس کا چہرہ بگڑ جائے، اگر اس کی شکل بگڑ جائے، کسی کو نہ بتاؤ، ذکر نہ کرو، اعلان نہ کرو، ذلت نہ کرو، میرے نبی کا فرمان ہے اگر گانا بجانے والا اگر مر جائے، مٹی ڈالنے سے پہلے اگر اس کی شکل بگڑ جائے، لوگوں کو بلا بلا کر ان کے چہرے دکھاؤ، بتاؤ ان کا کیا حال ہے، بتاؤ اس گناہ کی نحوست کیا ہوتی ہے۔ اسے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑنے پہ آؤں گا، چھڑانے والا کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، قرآن پڑھنے والوں، میرے نبی کے روضے کی زیارت کرنے والوں، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں، میرے نبی کے مدینے کی زیارت کرنے والوں، حرم محترم کا دیدار کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، یقین کرنے والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتہ، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایسی زندگی گزار کے مرو ادھر موت کا جھٹکا لگے ادھر زبان سے کلمہ نکلے۔ یہ دولت ایسے ہی نہیں ملا کرتی، وہ ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ جو میرے نبی نے فرمایا یہ کرو وہ کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ نہ کرو اس سے رک جاؤ۔ محشر کی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی، دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے ہاتھ ہمارا ہو، دامن کالی کملی والے کا ہو۔ صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ کلمے کی عظمت تھی ان کے دلوں میں، اشاروں پہ جان دے دی، کسی نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ 2.5 برس تو ایسے گزر گئے، جو کی روٹی بھی نہیں ملی۔ بخاری شریف میں میرے نبی کا فرمان موجود ہے 23 برس ایسے گزرے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملا، دو وقت دو پتھر اکٹھے باندھ کر خندق کھودی ہے صحابہ کے ساتھ مل کر۔ ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس نے دکھوں کی وجہ سے دین چھوڑ دیا ہو۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مکہ کی گلی سے میرا گزر ہوا، چند ظالموں نے، کافروں نے ایک 70 سالہ مائی کو پکڑ کے رکھا ہے، وہاں قریب میں پانی کا حوض ہے، دھکا دے دیا، پھر سارے ظالموں نے اس مائی کے سر پر ہاتھ رکھا اور گوتا دیا، کافی دیر تک اس کو پانی میں ڈبوئے رکھا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میری نظر پڑی، کلیجہ پھٹنے لگا، مجھے یقین ہو گیا اتنی لمبی سانس کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو شہید ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ظالموں نے ہاتھ ہٹائے، اس مائی نے پانی سے سر اٹھایا، پانی سے باہر سر نکالا، زور سے کہنے لگی اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ظالموں مجھ سے توحید چھڑانا چاہتے ہو،
قرآن کا انکار کرانا چاہتے ہو, نبی کی ختم نبوت کا انکار کرانا چاہتے ہو. میرا خدا ایک ہے, میرا مشکل کشا ایک ہے, میرا حاجت روا ایک ہے, میری بگڑی بنانے والا بگاڑنے والا ایک ہے, موت زندگی کا فیصلہ کرنے والا ایک ہے, مجھے رزق دینے والا میرا پالنے والا ایک ہے. تم سارے کے سارے ظالم آ جاؤ, میرے ایمان کو نہیں چھین سکتے. دھکا دے دیا. اس کی ایک جوان بیٹی تھی, وہ وہاں بغل میں کھڑی تھی, اس کو پکڑا, کہا اس کی زبان نکالو, اور گرم گرم لوہا کر کے داغنے لگے. کہا اس کا تڑپنا دیکھ کر شاید اس کی ماں کلمے کو چھوڑ دے. وہ بھی ایمان کی بڑی پکی تھی. ہمالیہ پہاڑ ہٹ سکتا ہے, ان کے ایمان میں زلزلہ نہیں آ سکتا. وہ بھی ایمان کی بڑی پکی تھی. جیسے ہی زبان پر جو تپتا ہوا یہ کالا انگارہ جب رکھا گیا, بھاگا گیا زبان کو, وہ بھی چلائی, اللہ الصمد. ظالموں, تم سارا کا سارا مکہ آ جاؤ, میرے دل سے قرآن کی عظمت, نبی کا عشق تم نہیں چھین سکتے. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی ایک عورت, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لکھا ہے علماء کرام نے, ہاتھ سے پکڑ کر نہیں لائے, بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے. اتبا موجود ہے, اتیبہ موجود ہے, امیہ ابن خلف موجود ہے, عمر ابن ہشام موجود ہے, عقبہ ابن ابی معیط موجود ہے, سارے کافر موجود ہے, سارا عربستان کھڑا ہے, تماشا دیکھنے آیا ہو. آج سمیہ کو سزا دی جائے گی. کس کی سزا؟ ایمان کی سزا, توحید کی سزا, نبی کی ختم نبوت کی سزا, نبی کی رسالت کی سزا, توحید کی سزا, ایمان اور یقین کی سزا. کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ کیوں کہتی ہے محمد اللہ کا رسول ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے, پکڑ کر میدان میں لے آئے. ابو جہل کہنے لگا کلمے کا انکار کر دے, میں تجھے چھوڑ دوں گا. قربان جاؤں اس مائی کے ایمان پر. 70 سالہ عمر ہے, بوڑھی مائی ہے, ایمان اتنا جوان ہے. ارے وہ کریلا والو, ارے ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان ایک طرف جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھا جائے, سمیہ کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو جہل آ کر کہنے لگا کلمے کا انکار کر دے, قرآن کا انکار کر دے, ابھی میں تجھے چھوڑ دوں گا. سمیہ فرمانے لگی, او ظالم, او کمینے, تجھے کیا معلوم ہے میں یہی کھڑے کھڑے اپنی ان آنکھوں سے جنت کے 8 دروازوں کو کھلا ہوا دیکھ رہی ہوں. آج تو یہ لفظ اتنا ہلکا سستا ہو گیا. کھلم کھلا سود کھانا والا مرے گا نا, سود کھانے والا مرے گا نا, کہیں گے شہید, اور اتنا کھینچ کے بولیں گے کہ جس کا مقام تو امیر حمزہ سے بھی بڑا ہے. کھلم کھلا بدکار پیون دیکھا ہوگا, زور سے کہیں گے شہید. اتنا آسان ہے؟ آخری وقت ہے, اپنے جوان بیٹے کو بلایا, بیٹا عمار. جی اماں. کہاں؟ ادھر آ, مہربانی کر, جلدی جا, کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور میرا آخری سلام پہنچا دے, تیرے رب کی توحید پہ جا رہی ہوں. جب عمار جانے لگے, سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز لگائی, بیٹا عمار. کہا جی اماں. میری طرف سے جا کر ایک گزارش کر دے, اپیل کر دے, درخواست کر دے, مجھ گنہگار کی طرف سے نبی کی دہلیز پر جا کر ایک گزارش کر دے. ان ظالموں کا ارادہ بڑا گندا ہے, ان ظالموں کا پروگرام بڑا ناپاک ہے, چیر کے 2 ٹکڑے کرنے کا پروگرام ہے. میرے دل کی تمنا ہے, میرے دل کی آرزو ہے, ادھر آپ پہاڑی سے تشریف لے آئے, ادھر ظالم ابو جہل کا برچھا لگے گا, ادھر چیر دی جاؤں, ادھر آپ کا دیدار کرتی جاؤں. یہ کہنے سننے تک محدود نہیں تھا, یہ زور سے برچھا مارا, جسم کے ٹکڑے ہو گئے. ادھر سے آپ پہاڑی سے تشریف لائے, ادھر چیرتی گئے, ادھر دیدار بھی مل گیا. کہاں کل پوچھے گا رب, سمیہ دنیا سے کیا لائی ہے؟ کہہ دوں گی تیرے محبوب کا دیدار لے کے آئی ہوں. ہاں, اچائی کی پیالی پر مسلمان ایمان بیچ دیتا ہے. دکان کی قیمت کا پتہ ہے, مکان کی قیمت کا پتہ ہے, دنیا کی ہر چیز کی قیمت کا پتہ ہے, کلمے کی قیمت کا کسی کو پتہ نہیں. کلمے کی عظمت جاننی ہو, جاؤ عمار ابن یاسر سے پوچھ کے آؤ, جن کے جسم کے پرخ سے اڑا دیے گئے,
जाओ शाहताउल्लाह साहब बुखारी को पूछ के आओ, बगल के बालों को नोचा गया, नाखून नोचे गए, मनोटनों के हिसाब से गल्ले पीसने के लिए चक्कियां दे दी। कोठड़ी में है, जेल में है। वो जेल का सुपरवाइजर गश्त लगाता हुआ शाहताउल्लाह साहब बुखारी की कोठड़ी के पास पहुंचा। जब ये मंजर देखा उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। शाहताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पे खड़े कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। वो जेल का वो जो सुपरवाइजर था वो कहने लगा, शाह साहब ये मैं क्या देख रहा हूं? कहा जालिम, मैं उसका काम करता हूं, वो मेरा काम करता है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, क्या इन्होंने अंग्रेजों से पैसे लिए थे? अरे अपना कफन भी देवबंद से साथ लेकर गए थे। कराची में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, वारंट खिलाफ मौलाना हुसैन अहमद मदनी के खिलाफ ये वारंट जारी था, जहां कहीं हजरत मदनी मिले गोली मार दी जाए। लोगों का ख्याल था आज हजरत मदनी नहीं आएंगे, जुनू के शहर में सर बेच देते हैं मुफ्त दीवाने, अदा करने कुछ यही रस्म हम बाजार में आए हैं। सर पर कफन बंधा हुआ और जलसे की सदारत संभाली, खिलौना समझ कर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजरे आजादी के खुंदे के सींचा फल इसके पकने को आए हुए हैं। वो अंग्रेज जालिम कहने लगा, आपने फतवा दिया है कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है? कहा हाँ दिया है, कल भी दिया, आज भी देता हूं, मौत तक देता रहूंगा। कहा इसकी सजा जानते हो? सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मदनी का काम है। कहा इसकी सजा फांसी है। पसीना नहीं आया, बगल से कफन निकाला। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेकर आया हूं। कहा कफन तो आपको यहां भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जालिम, जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसका कपड़ा ओढ़ कर कब्र में जाते हजरत मदनी को शर्म आती है। हाय हाय। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह, क्या इन्होंने अपना जमीर का सौदा किया था? कैसा ईमान था? शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिलकर आजादी हिंद का बेड़ा उठाया। जालिमों ने मासूम बच्चियों को घसीट घसीट कर घर से बाहर कर दिया, सामान को आग लगाई, घर को कब्जे में ले लिया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते, फिर हमें वहां से अंबाला लाया गया। मैंने जेल में जाके देखा, मौलाना यहया पटना वाले, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, वो दोनों पहले ही से जेल में थे। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते, अंग्रेज जालिमों ने 15-15 किलो लोहे के कड़े हमारे हाथों और पैरों में बंधवा दिए। घोड़े को हंकाने वाला चाबुक मार मार के हमें दौड़ाया, हमें चलाया। जब नमाज का वक्त होता था हम तयम्मुम करके सजदे में गिर जाते थे। वो जालिम बड़ी ताकत से कोड़ा मारता था। सुबहान रब्बियल आला में इतना मजा आता था, हमें कुछ पता न चलता था। 2-3 दिन के बाद वो जो अंग्रेज अफसर था उसने एक आदमी को भेजा, जाओ ये तीनों मौलवियों को देकर आओ। जो पर्चा खोला गया इसमें लिखा हुआ था परसों तीनों को फांसी दी जाएगी। ये तीनों कूदने उछलने लगे, एक दूसरे को मुबारकबादी देने लगे। तो वो जो फांसी का जो वो ऑर्डर लेकर आया था वो बगल में खड़ा था, वो कहने लगा मौलवियों ये शादी का कार्ड नहीं है, तो फांसी का पर्चा है। तीनों के तीनों हजरात फरमाने लगे, ओ जालिम तुझे क्या मालूम है, हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो रब के नाम पे शहीद हो गया, कुर्बान हो गया, जान दे दी। अल्लाह का कुरान कहता है वो मेरे यहाँ बड़ा अज़ीम बंदा बन गया। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, मेरे दरबार में इसको खिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। तुम्हारी नजर में वो मुर्दा है, मेरे यहां वो मुर्दा नहीं है। तो वो दौड़ता हुआ गया अंग्रेज अफसर के पास, के सारा मामला गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? कहा मैंने वहां फांसी का उनको पर्चा दिया, वो तो मुबारकबादी देने लगे। कहा हमें तो मौलवियों को खुश नहीं होने देना, और मौलवी को ऐसे भी कोई खुश नहीं होने देता, हमें मौलवियों को खुश नहीं होने देना। कहा फिर करेंगे क्या? कहा फांसी कैंसल। फांसी माफी हो गई, माफी मिल गई। मौलाना जाफर थनेसरी को इसका इल्म नहीं था। जब वो दिन आया सुबह को घास चबाकर इन्होंने रोजे की नियत कर दी। सारा दिन जालिमों ने कोड़े मारे,
بے ہوشی آئی، افطار کا وقت ہوا، درخت کے پتے چباکر انہوں نے روزہ افطار کیا. مولانا جعفر تھانیسری فرماتے پھر مجھے وہاں امبالہ لایا گیا اور ایسی جیل میں اور ایسے پنجرے والے کانٹے دار مجھے پنجرے میں قید کر دیا گیا. میں نہ کھڑا رہ سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا. مجھے یقین ہو گیا یہ میرا آخری وقت ہے، درود پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. اچانک گشی آئی یا ادھر کانٹا لگا، دھڑنگ سے گرے، ادھر کالی کملی والے کا دیدار مل گیا. ہاں، یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے. سارا دن واٹس ایپ پہ نہ لگے کرو، علماء کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہاں تھوڑا کچھ سنا بھی کرو. یہ گرد و غبار جو لگا ہوا ہے نا، تاکہ یہ چنگاری آئے اندر. صحابہ کی قربانیاں ہم کیسے فراموش کر سکتے؟ 1,29,000 صحابہ کا قرض ہے. ایک صحابی نے اگر قیامت کے دن اگر مانگ لیا نا اپنے خون کا حساب، دامن میں ایک سجدہ ایسا نہیں ہے جو ہم پیش کر سکے. بلال حبشی نے اگر کہہ دیا آؤ تپتے ہوئے کوئلوں پہ مجھے لٹایا گیا تھا، ارے پیٹ اور پیٹھ دونوں مل گئی تھی، پتہ نہیں چل سکتا تھا پیٹھ کون سی ہے پیٹ کون سا ہے. گلے میں رسی ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، سارا دن چکی پیستے تھے، ہاتھوں کے نقشے بدل گئے. عمار ابن یاسر نے اگر کہہ دیا لاؤ میرے کوڑوں کا حساب دو، ہم کیا پیش کر سکتے تھے؟ داڑھی تک کی ہدایت نہیں ہے. آج کا مسلمان داڑھی ایسے منڈواتا ہے نعوذ باللہ جیسے 70,000 نیکیاں ملتی ہو. ہر ایک کا چہرہ دیکھو پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف. اس کو احترام بولتے، اس کو عظمت بولتے. نبی سے سچا عشق ہوتا کلیجے پھٹ جاتے. 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ہے، 6,666 قرآن کی آیت ہے. کوئی ایک سیدھے راستے پر چلنے کو تیار ہو تو بتاؤ. معصوم بچیوں کو فلمیں دکھا دکھا کر بے شرم بنا دیا. مستورات نماز نہیں پڑھتی، کہاں پڑھیں گی؟ اتنا بڑا ٹی وی لا کے رکھ دیا. فرصت کہاں ملتی ہے سیریل دیکھنے سے، کوئی ڈرامہ دیکھنے سے؟ ان کو وقت ملے تو نماز پڑھے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی نہیں پڑھی؟ جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، مسلح کیا گیا، اعضائے بدنیہ کاٹ کے ہار بنایا گیا. احد کی کہانی پڑھو، سفید رنگ کی پٹی بندھی ہوئی ہے میرے نبی کے سر پر. بار بار فرما رہے ما فعل عمی، میرے چچا کی کہانی سناؤ. 72 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے. کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیٹی روئی، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر ہمشیرہ روئی، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر امی جان روئی، کسی شہید کی لاش کے پاس بیٹھ کر بیگم صاحبہ روئی. امیر حمزہ کا مسلمانوں تمہیں کیا حال سناؤ؟ جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر خود کالی کملی والے روئے، خود زخمی ہے، لہو بہ رہا ہے، رخسار مبارک میں زنجیر کا کڑا پھنس گیا. تاروں نے نکالنا چاہا، نکلتا نہیں. ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دانتوں سے پکڑ کر زور سے کھینچا، نکال تو دیا. ابو عبیدہ کے 4 دانت شہید ہو گئے. دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے. ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. تشریف لائے. جب نبوت کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیارے چچا کے چہرے پر نظر پڑی، ناک نے ادھر ادھر نظر گھمائی، دونوں آنکھیں نے تھوڑا نیچے کو دیکھا، زبان نہیں، منہ میں جھانک کے دیکھا، دانت نہیں. پیٹ مبارک پر جب نظر پڑی، پھٹا ہوا ہے جگر اور کلیجہ نہیں، دونوں ہاتھ نہیں، مسلح کر دیا، اعضائے بدنیہ کاٹے گئے. اور مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4000 نوجوانوں کی طاقت دی تھی. جب ان 11 ٹکڑوں پر نظر پڑی، تاب نہ لا سکے، دھڑنگ سے زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا الہی اگر میری پھوپھی صفیہ یہاں نہ ہوتی تو میں اپنے چچا کے ٹکڑے بھی نہ اٹھاتا. مولا تو اس پر راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. عرب خاندان کا ہے، نبی کا چچا ہے، بہادر ہے،
कुरैश खानदान का है, अरब का सरदार है, लेकिन 11 टुकड़े जोड़ने के बाद तंगी इतनी, फाका इतना कि पूरी एक चादर भी कफन की नहीं है। चेहरा ढांपते हैं, पांव खुल जाते, पांव ढांपते, चेहरा खुल जाते। जब हुजूर को बतलाया गया, मेरे नबी ने फरमाया चेहरा ढांप लो, पांव में इस घिरनामी घास डाल दो। और फिर फरमाया सैयदुश शुहदा अल हमजा, सारे शहीदों का सरदार अमीर हमजा है। क्या जवाब देंगे इन हजरात को हम? इनको सिर्फ सुनने तक महदूद न रखो, कानों की अय्याशी न करो। सारे हजरत नियत करें, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, इंशाअल्लाह एक एक सुन्नत पर जान दे देंगे, लेकिन सुन्नत नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह मुझे और आपको ये जज्बा नसीब फरमाए। मक्कतुल मुकर्रमा 2 काफिरों को जालिमों ने पकड़ के रखा है और 2 मुसलमान मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने परवाने मैदान में ले आए। सूली पर चढ़ाने का प्रोग्राम है, सारे काफिर मौजूद है, हुकूमत उनकी, इख्तिदार उनका, तसल्लुत उनकी, दौलत उनकी, और 2 काली कमली वाले के गुलाम को पकड़ कर ले आए। तुबा मौजूद है, उतैबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है, अम्र इब्ने हिशाम मौजूद है। अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, सामने आए, कहने लगे अरे अपनी जवानी पर तरस खाओ, तुम कितने हसीन हो, कितने कदावर हो, एक दफा मुस्तफा का दामन छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाओ, हम तुम्हें हुकूमत का एजेंट बनाएंगे, वजीर खजाना बनाएंगे, हमारी खूबसूरत बेटियों से तुम्हारी शादियां कराएंगे। आज का मुसलमान होता आन की आन में अकीदे से फिर जाता, चलो अभी माल ले लो, बाद में देखी जाएंगी। नुमाइशी कद्दू है, पानी का बुलबुला, पता नहीं सुबह को मोमिन है, शाम तक ईमान बचता भी है कि नहीं। इसी दौर से गुजर रहे जिस दौर की मेरे नबी ने निशानदेही फरमाई, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। अबू सुफियान कहने लगे अगर तुमने कलमे का इनकार न किया, हमारी बात न मानी, हम तुम्हारी बोटी बोटी नोच लेंगे, तुम्हारी आंखों में नेज़े चुभोएंगे, अरे तुम्हें तुम्हारे हाथ पांव काट देंगे, तुम्हें अंधा कर देंगे, तुम्हारी जुबान को नोच लेंगे, अरे तुम्हारी मौत का तमाशा बनाएंगे। दोनों के दोनों नबी के दीवाने मुस्कुराने लगे। अबू सुफियान कहने लगा अरे तुम कितने हसीन हो, कितने कदावर हो, अपनी जवानी पर तरस खाओ मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, फांसी का फंदा लटका हुआ है, मौत सामने मंडरा रही है। दोनों के दोनों नौजवान मुसलमान सिपाही फरमाने लगे ओ अबू सुफियान, अगर तू हुजूर की अकीदत के मुकाबले में, मोहब्बत के मुकाबले में, कुरान की अज़मत के मुकाबले में, नबी के लाए हुए दीन के मुकाबले में, अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में अगर तू हमें माल देता है, तेरे माल पर हम थूकते, तू हमें अपनी बेटियों से, खूबसूरत लड़कियों से हमारी शादियां कराते, हम ऐसी लड़कियों के मुंह पर थूकते, हमारा एक ही फैसला है, नबी की अज़मत के मुकाबले में तेरी कोई शर्त हमें मंजूर नहीं। हम आज इसी मैदान में ऐलान करते, हमारे जिस्म का कीमा बन सकता है, कलमे से गद्दारी नहीं हो सकती। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ईमान देखो, फरमाती है मुसलमान हो जाने के बाद हमें तो काफी बहुत ज्यादा दुखों से 2-4 होना पड़ा, इतनी तकलीफें दी गई, हबशा की तरफ हिजरत की, मदीना पाक की तरफ हिजरत की। जब मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का सफर शुरू हुआ, अबू सलमा मुसलमान है, मैं भी मुसलमान थी, गोद में एक मासूम बच्चा था। जब मदीने की तरफ रवाना हुए तो मेरे मैके वाले आए और मुझे जबरदस्ती ऊंट से उतार दिया। कहा हम अपनी लड़की को तुम्हारे साथ नहीं भेजते, तुम तन्हा जाना चाहो तो जा सकते हो। अबू सलमा वहां मस्जिद में, वहां मदीने में चले गए कुबा के पास, और उम्मे सलमा को मैके वालों ने जबरदस्ती घर ले गए। ससुराल वालों को पता चला तो मासूम बच्चा गोद से उठा कर ले गए। जब तुम अपनी लड़की को हमारे आदमी के साथ नहीं भेजते तो हम अपना बच्चा तुम्हारे घर नहीं छोड़ते। कसूर क्या था, गलती क्या थी, क्या जुर्म था, क्या खता थी? एक ही जुर्म था, क्यों कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह?
کیوں کہتی ہے خدا ایک ہے؟ کیوں کہتی ہے محمد اللہ کا رسول ہے؟ سلمہ فرماتی ہے میں میکے والوں کے پاس، بچہ سسرال والوں کے پاس، شوہر مدینے میں، سارا گھر اجڑ گیا، سارا خاندان بکھر گیا کلمے کی وجہ سے۔ سارا دن ساری رات پہاڑی پہ جا کے رویا کرتی تھی۔ ارے او مسلمانوں، اندازہ لگاؤ ماں کے دل میں بچے کا کتنا پیار ہوتا ہے۔ 2 گھنٹہ بچہ آنکھوں سے دور ہو جائے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ ارے ام سلمہ، قربان جاؤں تیرے ایمان پر، ہزاروں لاکھوں مقدر تیرے ایمان پر قربان ہو جائے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے کلمے سے غداری نہ کی، پہاڑی پر جاتی تھی، ساری ساتھ رویا کرتی تھی، سارا دن پہاڑی پر جا کے رویا کرتی تھی۔ میرا شوہر مدینے میں، بچہ سسرال والوں کے پاس، میں میکے والوں کے پاس، سارا خاندان اجڑ گیا، سارا گھرانہ بچھڑ گیا۔ ایک دن بھی غیر کے دروازے پر نہیں گئی۔ فون کا زمانہ تو تھا نہیں، کسی نہ کوئی میسج آیا، نہ خط ملا، پتہ نہیں بچہ کس حال میں، پتہ نہیں خاوند کس حال میں ہے۔ 1 سال بیت گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے میرے بچے کا سایہ بھی نہیں دیکھا۔ ایک دن بالآخر بھائی کو طیش آیا، قبیلے والوں سے کہنے لگا ظالموں تم نے کیوں اس مسکینہ کو روک کے رکھا ہے؟ دیکھو اپنے بچے کو ملنے کے لیے کتنی بے قرار ہے، تڑپتی ہے، چھوڑو اسے، جانے دو، اپنا گھر بنانے دو انہیں۔ ام سلمہ کو سسرال والوں نے میکے والوں نے چھٹی دے دی۔ ام سلمہ گئی سسرال والوں کے پاس، بچہ لیا اور اکیلی تنہا مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایک حضور کا دیوانہ پروانہ راستے میں ملا، پوچھا کون ہے؟ کہا ام سلمہ ہوں۔ کدھر کو جا رہی ہے؟ کہا مدینہ جا رہی ہوں۔ تیرے ساتھ کون ہے؟ ایمان دیکھو، فرماتی ہے معی اللہ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ حضور کا دیوانہ پروانہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ ام سلمہ اوپر سوار ہے۔ جب ام سلمہ کو نماز کا یا کوئی ضرورت پیش آتی، وہ اللہ والا اونٹنی کو بٹھاتا، آڑ میں چلا جاتا، ام سلمہ اترتی، نماز پڑھتی، ضروریات پورا کرتی، پھر سوار ہو جاتی، اللہ والا نکیل پکڑ کے چلتا۔ ام سلمہ فرماتی ہے خدا کی قسم میں نے کبھی بھی ایسا شریف جوان نہیں دیکھا، میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اندھیرا آیا، خلوت آئی، جنگل کا راستہ آیا، جوانی ہے، بانگپن ہے، دونوں جوان ہے۔ خدا کی قسم ایسا ایمان، ایسا شریف بندہ میں نے دیکھا نہیں، میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ غیرت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہے، جب غیرت جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ رخصت ہو جاتی ہے۔ پہلے مردوں سے غیرت نکلتی ہے، پھر عورتوں سے نکل جاتی۔ یہ سارے ضابطے اللہ نے ہم نے قرآن میں سکھائے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اپنوں کے گھروں میں، پرایوں کے گھروں میں بھی بغیر اجازت کے اندر نہ جاؤ۔ کنڈی کھٹکھٹاؤ، اپنے گھر میں بھی کنڈی کھٹکھٹاؤ، بیل بجاؤ، باہر سے آواز دو، اندر کو آ سکتا ہوں۔ اگر اجازت ملے تو جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس ہو جاؤ، ناراض نہ ہو۔ خدا کی قسم بیٹیاں ہماری، بیویاں ہماری، ہمشیرہ ہماری، مائیں ہماری، اللہ کو ہماری عورتوں کا کتنا خیال کہ اللہ نے اس کی حفاظت، عزت اور ناموس کے ضابطے قرآن میں بیان فرمائے۔ ساری تعلیمات کو اکثر نظر انداز کر دیا، دیکھتے نہیں ہو روزانہ اخباروں میں فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، یہ سارا قرآن بھول گئے ہم۔ 3 وقت ایسے بتلائے اللہ نے قرآن میں، بیٹا بھی کیوں نہ ہو، بھائی بھی کیوں نہ ہو، خاوند بھی کیوں نہ ہو، شوہر بھی کیوں نہ ہو، باپ بھی کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کے ساتھ رشتہ کتنا مضبوط تھا، کیسی عقیدت، کیسا عشق، کیسا پیار، کیسی محبت، کیسی الفت۔ عائشہ فرماتی ہے خدا کی قسم نہ حضور نے میرے پردے کی جگہ کو دیکھا، نہ میرے پردے کی جگہ کو حضور نے دیکھا۔ غیرت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی ہے۔ 3 وقت اللہ نے قرآن میں ایسے بتلائے، اپنے بھی کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کے اندر نہیں جا سکتے۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے،
धो कपड़े धोने का वक्त है, सोने का वक्त है, पता नहीं तुम ऐसे ही अंदर चले गए, माँ किस हाल में सोई हुई है, बेटी किस हाल में सोई हुई है, अगर तुमने कुंडी खिटखिटाई अंदर वालों को पता चलेगा कोई आ रहा है, संभल जाएंगी, पर्दा कर देंगी। मिन बादी सलातिल फजरी, कि पहला वक्त अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, फजर की मिन कबल सलातिल फजर, फजर की नमाज से पहले। जोहर का वक्त चिलचिलाती धूप है, सोने का वक्त है, पता नहीं भाभी किस हाल में सोई हुई है, बेटी किस हाल में सोई हुई है। और तीसरा वक्त अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, मिन बादी सलातिल ईशा, ईशा की नमाज के बाद। बगैर कुंडी खिटखिटाए अंदर न जाओ। आज तो हाल यह है, पड़ोसी के घर में बगैर पूछे वो किचन तक पहुंच जाता है। अक्सर तालीमात को नजरअंदाज कर दिया। हया नहीं है, पाकदामनी की दौलत छीन चुकी है। मुसलमानों, आबरू इतनी बड़ी दौलत है, लिखा है उलमाए किराम ने, अगर घर में जवाब देने वाला कोई मर्द ना हो, बच्चा ना हो, जवाब देने की नौबत औरत को आ जाए तो वो भी गुस्से में जवाब दे, तल्ख कलामी से। तल्ख कलामी से जब कोई पूछे ना तेरा शौहर किधर को गया, पूछ के जाता है, ठेका ले रखा है। फिर अगर कहेगा भी ना कि तेरा खाविन कहीं जाएगा कि भाई मेरे घर से मुझे बुला के ले जाना, कहीं मैं नहीं आता तेरे घर को। कहा क्यों, तेरी घरवाली तो बड़ी तेज है। लेकिन हाँ, पर्दे की आड़ में मीठी मत भरे लहजे में अगर कहेंगी आइए ना अंदर तशरीफ रखिए, आप ही का घर है, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे या गरम? नहीं नहीं, तकल्लुफ न कीजिए, तो आप ही का घर है। शैतान नहीं छोड़ता किसी को, पता नहीं फिर आगे क्या क्या प्रोग्राम बन जाते। फिर तो काम भी नहीं होगा, फिर भी आया करेगा, घरवाली बड़ी अच्छी है ना। ज़ाब्ते बतलाया है, शरीयत का कानून है, ये मिजाज है। अल्लाह का कुरान कहता है, वला यज़रिबन्न बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्न। कदम भी फूंक फूंक के रख मेरी बंदी, कभी कभी कदमों की आहट से पता चल जाता है कि जवान चल रही है कि बूढ़ी चल रही है। कदम उठा उठा के संभल संभल के फूंक फूंक के चल, कहीं ऐसा ना हो तेरे कदमों की आहट से कोई पराया आदमी तेरा फरेफ्ता ना हो जाए, हाय हाय, तेरा दीवाना ना बन जाए। अल्लाह ने कितना बड़ा करम फरमाया, बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ओ मेरी बंदी, मैं तेरा रब हूं, तू मेरी बंदी है, मैंने तुझे पैदा किया, खूबसूरत बनाया, जवानी दी, खूबसूरती दी। मैं रब चाहता हूं तेरी जवानी, तेरी खूबसूरती पर, अरे तेरे जिस्म के बाल पर भी किसी की नजर न पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है। एक काफिरा औरत को पकड़ के लाया गया। सुनो, काफिरा है और इसको अपनी आवाज पर बड़ा नाज था, गा गा कर काफिरों को उभारती थी। कुरान की दुश्मन, नबी की दुश्मन, नबी के गुलामों की दुश्मन, दीन को नहीं मानती, ईमान को नहीं मानती, इस्लाम को नहीं मानती, काफिरा है, गा गा कर काफिरों को उभारती है। पकड़ के लाया गया, नंगा सर पर दुपट्टा नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के उड़ा दी। सहाबा फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, गद्दार है, दीन की दुश्मन है, सजा के काबिल है। कहा अभी कुफ्र की बात न करो, ये बात की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, मुस्तफा की दहलीज पर भी नंगे सर बैठे, फर्क क्या रह गया? फिर फरमाया, चल बता तेरी आरजू क्या है, क्या चाहती है, क्या तमन्ना है तेरी? कहा तेरे दरियाए करम से बड़ी उम्मीद है, सही सलामत मेरे बाप के घर मुझे पहुंचा दो। काफिरों को भी यकीन था यहाँ रहम का दरिया बरता, यहाँ रहमत का दरिया बहता है। काफिरों को भी यकीन था, कहा कुछ नहीं चाहिए, सही सलामत मुझे मेरे बाप के घर पहुंचा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो गुलामों को, दो नौजवानों को बुलाया, कहा जाओ इसको सही सलामत इसके बाप के घर छोड़ाओ। कौन छोड़ता है काफिर कैदियों को? अरे जुर्म उगलवाने के लिए, बातें उगलवाने के लिए कभी करंट दिया जाता है, कभी बर्फ की सिल पे सुलाया जाता है। अरे तरह तरह की इनको अजाब दिए जाते हैं। यहाँ देखो अखलाक देखो, इनके अखलाक करीमाना पर उस काफिरा को यकीन था। कहा मुझे तेरे रहम के, मुझे तेरे करम की बड़ी उम्मीद है, सही सलामत मुझे बाप के घर पहुंचा दो। दो मुसलमान जवान, एक दाएं चल रहा है, एक बाएं चल रहा है। रात का अंधेरा आया, जंगल का रास्ता आया, खलवत आई, तन्हाई आई, एक दाएं एक बाएं। काफिर लड़की का बयान है, एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा, मुझे तो ऐसा लगने
ڈرنے لگا کہ کہیں دونوں اندھے تو نہیں. گھر پہنچی, بھائی نے پوچھا, ارے تو تو بڑی حسین ہے, خوبصورت ہے, بتا نبی کے غلاموں نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ وہ کہتی ہے کہ نبی کے غلاموں نے جو میری عزت اور ناموس کی حفاظت کی ہے وہ تو بھائی ہو کر بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بھی بڑا سمجھدار تھا, کہاں کلمہ پڑھا کہاں نہیں. واہ گجب ہو گیا. رحمت والی چادر اتار کے دے دی, جس کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نے گردنیں کاٹ ماری. رحمت والی چادر اڑائی بغیر کلمے کی, یہاں آ گئی. کہاں دراصل میرا پروگرام کچھ اور ہے. کہاں کیا ہے؟ کہاں میں کلمہ پڑھتی, مسلمان بنتی, مر جاتی, مسلمان ہو کے جنت میں جاتی, تو یہاں رہتا کفر پر مرتا جہنم میں جاتا. میں تو تجھے لینے آئی ہوں. اکٹھے جائیں گے, دونوں غلامی کریں گے. دونوں وہاں پہنچے, سرکار کے پاس آئے اور کہا ہمیں آپ کا غلام بنا دیجیے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے میں ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے. اللہ کے نبی کا حجرہ دیکھو کیسا کچا, لیکن ایسا بابرکت حجرہ تھا کہ جبرائیل امین وحی لے کر یہی حجرے میں آیا کرتے تھے. رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام کے پیغام اسی حجرے میں آیا کرتے تھے. اور اللہ کا قرآن ہے, عائشہ کی زبان ہے. بتاؤ کتنا لطف ہوگا. امی عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, اللہ کے نبی باہر سے تشریف لائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قرآن کی آواز سنی, ایک چھوٹا سا حجرے میں سوراخ تھا, اندر گئے اور یہ نہیں کہا عائشہ تیری آواز کتنی حسین ہے, ڈھیلا لیا اور وہ جو سوراخ تھا وہ بند کر دیا کہ عائشہ کی آواز کہیں امت تک نہ پہنچ جائے. امت کی ماں, قیامت تک کی انسانیت کی یہ ماں ہے, حضور کی گھر والی ہے. حضور نے یہاں تک اہتمام فرمایا کہ تیری آواز کہیں باہر اجنبی کے کانوں میں نہ پڑ جائے. آج کی عورتیں قبروں پہ ناچتی ہے, محرم پر نہیں دیکھتے, گھر گھر سے جلوس نکلتا ہے. اب تو مردوں سے زیادہ عورتیں ناچنے نکلتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, وہ میرے محبوبوں کالی کملی والے اپنی بیویوں سے, اپنی بچیوں سے, اپنی بیٹیوں سے, مومن عورتوں سے پردہ کراؤ. سیدہ عائشہ سے پردہ کراؤ, سیدہ ام سلمہ سے پردہ کراؤ, سیدہ جویریہ سے پردہ کراؤ, سیدہ میمونہ سے پردہ کراؤ, سیدہ ام سلمہ سے پردہ کراؤ, ام حبیبہ سے پردہ کراؤ, صفیہ سے پردہ کراؤ, حفصہ سے پردہ کراؤ. اور اپنی خوبصورت بیٹیوں سے, او فاطمہ, او زینب, او رقیہ, ام کلثوم, سارے کے سارے پردہ کرو. دیکھو دنیا کا ضابطہ ہے, یہ جو بھی حکم ہوتے ہیں نا, قانون ہوتے, وہ وزیروں اور گورنروں کے لیے نہیں ہوتے, عوام کے لیے ہوتے. دیکھو یہ قرآن دیکھو, جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے کہاں, اپنے پہلے گھر میں اس کی تبلیغ کرو. پہلے اپنی بیویوں سے پردہ کراؤ, وہ بناتی, پھر اپنی بیٹیوں سے پردہ, پھر تیسرے نمبر پر کہاں ونساء المؤمنین, مومن مردوں کی عورتوں سے پردہ کراؤ. یہ قرآن دیکھو کیسا انصاف ہے اسلام کا کہ پہلے گھر میں حکم آیا پھر بعد میں حکم. دنیا کا ضابطہ اور ہے, قرآن کا ضابطہ اور ہے. پردہ کراؤ. لوگ پوچھتے بتاؤ پردے کی آیت قرآن میں کہاں ہے؟ ارے کتنی آیت ہے, سارا قرآن بھرا پڑا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی نے فتح العزیز میں لکھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, پل صراط بچھی ہوئی ہوں گی, سارے کے سارے گزریں گے, انبیاء گزریں گے, رسول گزریں گے, پیغمبر گزریں گے. جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گزرنے کی باری آئیں گی, آواز آئیں گی یا ایھا الناس غضوا ابصارکم, او آدم صفی اللہ, او نوح نجی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, یوسف صدیق اللہ, سلیمان خلیفۃ اللہ. یہ سارے کے سارے انبیاء, سارے کے سارے رسول پیغمبر, وہ داتا گنج بخش اجمیری, غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, مجدد الفسانی سرہندی, داتا گنج بخش اجمیری, سارے کے سارے اولیاء, قطب ابدال, سارے کے سارے صحابہ, اپنی اپنی نظر جھکا لو, محمد مصطفیٰ کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہے.
اپنے خاوند حضرت علی سے وصیت کی اگر انتقال دین میں ہو جائے جنازہ رات کو اٹھانا. کیوں؟ کہا آج تک کبھی کسی پرائے کی میرے چہرے پر نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر پڑے. آج کی نسلوں سے حیا ختم ہو گیا. چاند دیکھنے جاتی تھی، جب عید کا چاند آیا چھت پر نہیں چڑھی. پوچھا ارے چھت پر کیوں نہیں گئی؟ کہا آج تو بڑا چاند ہے، شرابی بھی چڑھے ہوئے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ میری اور اجنبی کی نظر چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے، چہرے پر نہیں چاند پر بھی اکٹھی ہو جائے. یہ ساری چیزیں مسلمانوں تب ہمارے اندر آ سکتی ہے جب ہمارے دل میں ایک ٹھوس ایمان ہو، کلمے کی عظمت ہو، اللہ کے نبی سے سچا عشق ہو، قرآن کا عشق ہو. آج کی نسل نہ قرآن پڑھتی ہے، نہ قرآن کی مانتی ہے، نہ نبی کی مانتی ہے، نہ خدا کی مانتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر قیامت کے دن اگر اللہ نے حساب لے لیا، اگر پوچھ لیا، مشکات شریف کی روایت ہے، اگر پوچھا یہ کیا ہے ہاں کیا ہے، یہ کیا ہے ہاں کیا ہے، یہ کیا ہے ہاں کیا ہے، چلو وہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا ہے، بس وہاں بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کیوں سے ہی بچا لے. ارے بولو زور سے آمین. جنت میں نہیں جانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح ہدایت عطا فرمائے، قرآن سے عشق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر سب سے پہلے مجھے آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. اللهم صل وسلم على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البراة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما، صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ جس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے کیا وہ بھی معاف فرما دے، جو بھولے سے ہو گیا وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جس گناہ کو ہم نے علل اعلان کیا وہ بھی معاف فرما دے، جو چھپ چھپ کر کیا وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جس گناہ کو ہم نے دین کے اچھالے میں کیا وہ بھی معاف فرما دے، جو رات کے اندھیریوں کے اندر کیا وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے قدیم گناہوں کو بھی معاف فرما، جدید گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ بہت سارے ایسے گناہ جس کو کر کے ہم بھول گئے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، اور بہت سارے ایسے گناہ جس کو ہم نے یاد رکھا ہے بھی معاف فرما دے. یا اللہ لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے تھے، تیری علیم و بصیر اور خبیر ذات اس کو دیکھ رہی تھی، تیرے علم کے اندر سب کچھ تھا، تجھے ہر چیز کی خبر تھی، مگر تو نے ہمارے ان کرتوتوں اور گناہوں کے اوپر اپنی ستاریت کی صفت کے ساتھ پردہ ڈال دیا. کل حشر کے میدان میں بھی ستاری کا معاملہ فرمانا. سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور برگزیدہ رسول علیہ السلام وہاں موجود ہوں گے. ان کے اوپر ایمان لانے والے کیسے کیسے کاملین موجود ہوں گے. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تشریف فرما ہوں گے. آپ کے بھی ایمان لانے والے مہاجرین انصار موجود ہوں گے. یا اللہ غزوہ بدر کے اندر شرکت کرنے والے، غزوہ احد کے اندر شرکت کرنے والے، غزوہ احزاب کے اندر شرکت کرنے والے، غزوہ تبوک کے اندر شرکت کرنے والے، صلح حدیبیہ کے موقع پر شرکت کرنے والے اور حجۃ الوداع کے اندر شرکت کرنے والے، یہ تمام کے تمام وہ صحابہ کرام موجود ہوں گے. یا اللہ ان کے بعد آنے والے، یا اللہ تابعین و تبع تابعین، ائمہ اربعہ اور صفیاء کرام، کتب ابدال اولیاء کرام بھی موجود ہوں گے. کیسے کیسے کاملین موجود ہوں گے.
یا اللہ ایسے برگزیدہ ہستیوں کے سامنے ہمارا کرتوت سے بڑا ہوا اعمال نامہ کھول کر کے ہمیں رسوا ذلیل نہ کیجیے. گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، پاپی ہیں، کیسے ہی ہیں، اور تیرے ہی تو بندے ہیں، اگرچہ گناہوں کے اندر گندے ہیں. یا اللہ تمہارے حال پر رحم فرمانا. یا اللہ تمہارے حال پر رحم فرمانا. یا اللہ تو ستاری کا معاملہ فرمانا. خصوصاً تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا کرتوت سے بڑا ہوا اعمال نامہ نہ کھولنا. یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ میرا نالائق امتی ایسا اعمال نامہ لے کر کے آیا، ان کے قلب اطہر کو بڑی بڑی ٹھیس لگے گی. یا اللہ اس دن کی تیری ناراضگی سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے سے تو ہماری پوری حفاظت فرمانا. یا اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کے اندر ترقی نصیب فرما، قبر کے عذاب سے تو ان کی حفاظت فرما. جن کے والدین اور دونوں میں سے کوئی حیات ہو، ان کے اولاد کو ایسی خدمت کی توفیق نصیب فرما جس سے جنت کے اعلیٰ مقام کے وہ پہنچ جائیں. اور جن کے والدین تیرے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، کرون کو جنت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی اہلیاؤں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کے اندر ترقی نصیب فرما. یا اللہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی ان کو نصیب فرما. یا اللہ آئے دن نئے فتنے عالم میں رونما ہو رہے ہیں، عقائد کو بگاڑنے والے، اعمال کو خراب کرنے والے فتنے عالم میں رونما ہو رہے ہیں. یا اللہ ہماری اولاد کی، آنے والی ہماری ذریہ کی تو پوری حفاظت فرما. یا اللہ ان فتنوں سے ہماری بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں، رشتہ داروں، دوست احباب، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کے اندر ترقی نصیب فرما. یا اللہ آج تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی عالم میں کہاں ستایا جا رہا ہے. یا اللہ بمباری کا نشانہ ان کو بنایا گیا، گولیوں کا نشانہ ان کو بنایا گیا. یا اللہ تیرا ارشاد سچا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یا اللہ یہ ہمارے کرتوت کے نتائج ہیں. یا اللہ تمہارے کرتوت کی طرف مت دیکھ، ہم تیرے فضل کی امید رکھتے ہیں. تیری وہ رحمت تیرے غضب کے اوپر سبقت کرنے والی ہے، اس رحمت سے تجھے سوال کرتے ہیں. یا اللہ ان مظالم کو ختم فرما دے. یا اللہ جہاں ظلم کی فضائیں ختم فرما، امن و امان کی فضائیں قائم فرما دے. یا اللہ اس ملک کے اندر بھی تو ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کی تو حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، تبلیغی مراکز سب کی تو حفاظت فرما. یا اللہ جو حالات کروٹ بدل رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.